اوکے بھائی، السلام علیکم. علی احسن نام ہے آپ کا، کیا نام ہے؟ جی سر، یا علی مدد سر. یا علی مدد، یا علی مدد، خیریت سے ہیں بھائی؟ سر سر الحمد للہ سر، احسان علی بات کر رہا ہوں سر، لاڑکانہ سندھ سے سر. ہاں، اللہ آپ کو سلامتی دے، خیریت سے ہیں؟ جی جی سر، آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی سر، اپنا آلموسٹ کوئی 1 مہینے پہلے. ہوں. تھینک یو جی سر، جی اللہ جی جی آپ کو سر. مجھے یاد تو پڑتا ہے، آپ کا چہرہ آشنا لگتا ہے. تھینک یو سر، تھینک یو. ویسے بھی مولائیوں کا چہرہ ایک دوسرے کو جاننے میں آ جاتا ہے سر. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو سر. سن سے آپ کے مرید ہیں سر، ماشاء اللہ سے کافی آپ کو فالو بھی کرتے ہیں. اور آج شیوں کا پروگرام تھا تو ہم نے کہا یہ مس نہیں کرنا چاہیے. تو الحمد للہ سے آج آپ سے بات ہو گئی سر. تھینک یو سر، تھینک یو. ایک منٹ بھائی، ہم بات کرتے جائیں. ہمارے جی جی سر. تو میں جی جی ہمارے وہ شوکت رضا شوکت صاحب آئے ہیں، وہ زوم پہ ہیں، ان کا کال کنیکٹ ہو جائے، 1 منٹ میں ان کو لے لیتا ہوں، پھر وہ آپ کو واپس آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ بات کرتے جائیں میں جب تک وہ آ جائے. جی. میں اچھا. اگر تو اگر اگر ان میں نے ان کو لے لیا تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو آپ کے پاس دوبارہ آ جاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ بہتر ہو گیا، میں ویٹ کر لوں گا سر، جی. کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بات کر، تب تک آپ بات کریں جب تک وہ آ جاتے ہیں، ان کو میں لے لیتا ہوں. بس وہ کچھ ایک آدھ سوال تھے تو میں نے لکھ کے رکھے تھے، تو میں نے کہا جب علامہ صاحب سے بات ہوگی تو وہ سر سے کلیئر کر لوں گا اپنی جی نالج کے سر. اضافے کے لیے. جی جی جی. سر، وہ ایک علامہ اہلی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی الفین. تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا تھا کہ وہ اوکے سر، اس میں وہ جو دلائل پیش کر رہے ہیں یا اس میں جو حدیثیں وہ انہوں نے سر دی ہوئی ہیں وہ ساری ایتھینٹک ہیں سر؟ بہت زبردست دلائل ہیں وہ، اکثر عقلی دلائل ہیں قرآن وغیرہ کی روح سے، وہ بہت اس کا سمجھنا کافی لوگوں کے لیے مشکل ہے. اس کا اس طرح نہیں ہے، اس کا سمجھنا آسان ہے. اکثر اس کے دلائل بہت عقلی ہیں، اس کے لیے کچھ بہت دقت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو غور سے پڑھنا پڑتا ہے. اس کے سب دلائل جو ہیں بہت ہی محکم ہیں. اکثر عصمت پر ہیں، امامت پر ہے، وجوب نص پر ہے، کہ قرآن کی روح سے کہ کیسے وجوب تعین واجب ہے، نص واجب ہے، عصمت واجب ہے. تو اس طرح سے وہ اس کتاب میں بات کرتے ہیں. جی. اچھا. تو سر میں نے وہ منگا لی تھی تو اس کا اردو ترجمہ بھی مجھے مل گیا ہے سر. تو میں نے کہا اچھا. علامہ صاحب سے اس کے حوالے سے ضرور پوچھ لوں گا سر. جی جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. نہیں اللہ آپ تھینک کو یو سر. سلامتی دے. ایک اور سوال تھا میرا عالم برزخ کے حوالے سے سر، کہ ائمہ ہوں. معصوم علیہ السلام نے، کیونکہ وہ جو عالم برزخ کا جو اپنا عالم ہے سر، تو وہاں پہ کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے کہ وہ علماء ہوتا ہے ایک مومن کے لیے یا ایک مسلمان کے لیے اس ٹائم پہ سروائی کرنا. تو اس حوالے سے محمد و آل محمد کی طرف سے کوئی احادیث، اس مطلب ایسے کوئی عمل ہونے چاہیے جو عالم برزخ میں ہمارے لیے کچھ آسانی پیدا کریں؟ عالم برزخ میں یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، زیارت پڑھیں، کربلا جائیں، نمازیں وقت پہ پڑھیں، نوافل پڑھیں، اچھے اچھے کام کریں. یہ عالم برزخ میں آپ کو کام دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اچھا. اچھا سر، ایک اور سوال تھا میرا سر. جی. اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے سر، کہ ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کہ ایک سادہ سے مومن کو کیا مجلس میں زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے، جمعہ نماز کے خطبے سننے چاہیے، علامہ صاحب کی تقریریں سننی چاہیے، یا کوئی اسپیشل بکس پڑھنی چاہیے جس سے اس عام سادہ سے مومن کو اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل ہو سکے سر؟ آ کون سی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ جو ایک غیبت سادہ پہ سے مومن کتابیں. کے لیے سر. زیادہ سے مومن کے لیے یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس کی سادگی کتنی ہے. اگر وہ کتاب پڑھ سکتا ہے تو کمال الدین بہترین کتاب ہے، وہ کتاب پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ پھر علماء سے بچے رہے، کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کی اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو ان کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہوں گے. تو اکثر علماء آپ کو جو ہے غلط باتیں بتا دیتے ہیں ان کے مجالس میں، ان کے متعلق صحیح باتیں کافی کم ہوتی ہیں علماء کے مجالس میں، اور غلط باتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو غلط باتوں سے بچنا، غلط باتیں نہ سیکھیں، اچھی باتیں سیکھ لیں، جو صحیح باتیں سیکھیں. یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور اچھی باتیں کہاں ملیں گے؟ صحیح باتیں، دقیق باتیں وہ شیخ کتب میں ملیں گی. جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کمال الدین نعمانی صاحب کی کتاب ہے کتاب الغیبہ. یہ کتاب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الغیبہ بحار الانوار میں، یہ بہترین کتابیں ہیں امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے لیے. اوکے. اچھا ماشاء اللہ. نہیں، جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں جو جن کی تعلیم نہیں ہوتی بکس پڑھنے کی، تو وہ زیادہ تر مجلس کو ریفر کرتے ہیں کہ یار وہاں سے ہمیں نا امام مسلم اسلام کا ایک صحیح دین ملے گا، وہاں سے کچھ جو ہمیں حدیث ملیں گی. اگر جو وہ وہاں سے ان کو مل رہی ہیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے. دوبارہ سوال کریں، دوبارہ سوال کیا بھائی؟
سر میرا یہ تھا کوشچن تھا کہ جو دیہاتوں میں ہوتے ہیں یا جو گاؤں میں ہوتے ہیں، جو ہم، بکس وغیرہ جو آپ نے نام لیے وہ نہیں پڑھ سکتے، تو وہ زیادہ ہم، تر ریفر کرتے ہیں کہ ہم مجلس میں جائیں گے، وہاں سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی باتیں مجلس سنیں میں گے۔ دیکھیں، مجلس میں اگر صحیح بات ان کو سنایا جاتا ہے تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مجلس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سب مجلس پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور بے شک، بالکل سب مجالس میں اس طرح نہیں کہ سب باتیں صحیح ہوتی ہیں۔ تو وہی مجلس میں جائیں انسان کہ اس مجلس میں اچھی صحیح باتیں بتائی جاتی ہیں، غلط باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو انسان نہ جائے اس مجلس میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ یہ علماء کا فریضہ ہے کہ ایسے مجالس کا اہتمام کریں، اور مومنین کا بھی یہ فریضہ ہے کہ ایسے مجالس کا اہتمام کریں جس میں آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی معارف کا، ان کی معرفت کا احیاء ہوتا ہو، زندہ کیا جاتا، آپ کے دلوں کو زندہ کیا جائے، کس سے؟ قرآن سے اور سنت سے، قرآن سے اور سنت سے، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے انوار سے۔ یہ یہ ہے طریقہ کار، ٹھیک ہے نا؟ مجلس ایسا ہونا چاہیے۔ مجلس اگر غلط باتیں اس میں کہی جاتی ہیں تو اس میں آپ کا ایمان خراب ہوتا ہے، چاہے وہ شیعہ مجلس ہی کیوں نہ ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کا کی حدیث ہے ہماری، کہ من اصغى الى ناطق فقد عبده، فان كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وان كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان۔ انسان اب کسی اسپیکر کی بات اگر سنتا ہے، کسی مجلس پڑھنے والا، کسی مقرر کا، تو ایسا ہے کہ جیسے اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی جانب سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہا ہے تو اس نے اللہ کی عبادت کی، اگر وہ شیطان کی باتیں آپ کو سنا رہا ہے تو آپ نے شیطان کی عبادت کی ہے۔ غلط باتوں کو سننا شیطان کی عبادت ہے، سن رہے نا؟ تو اس طرح جی جی ہے۔ بالکل سر۔ جی تھینک یو میرے بھائی، اللہ اچھا آپ تو کو پھر جو عزت دے، جو سلام۔ سنا سر ایک لاسٹ میں سوال تھا سر میرا۔ ہم، جی 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 سر، وہ کیا ہے کہ آپ سے محبت اتنی زیادہ ہو گئی نا، تو آپ کبھی کبھی نا پنجابی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں، تو ہمیں بینگ ہم، ایک سندھی، تو میرا ایک ریکویسٹ تھی آپ سے، ایک ہمبل ریکویسٹ، کہ کبھی کبھی اگر آپ 2 جملے یا 3 جملے سندھی کے بول دیں گے ہمارے لیے، تو ہمارے لیے ایک بہت ہی آنر کی بات ہو جائے گی سر۔ آپ لوگ وہ سکھا دیں تو سنائیں گے نا، اگر آپ سکھائیں گے۔ ایک لائن ہم آپ بول دیں کہ اگر آپ ریپیٹ کر دیں گے تو آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے بھی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ وہ ہمارا آپریٹر کو آتا ہے پٹھان، اس کو سندھی میں آتا ہے، اس سے میں کچھ اچھا جملے ماشاء اللہ۔ سیکھ کے، ہاں اس سے سیکھ کے آپ کو کچھ جملے بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اوکے ہمارے بھائی، ایک لائن کبھی کبھی آپ بول دیں گے تو ہمارے لیے سارے سندھیوں کے لیے نا ایک جان پڑ جائے گی ان میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت دے، چلے اللہ آپ کو سلامتی دے۔